اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی ٹریپ یا جبوتی ڈیسک کو سامنے لانے کے لیے چائنیز خفیہ ایجنسیوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ کوشل ابھی حرکت میں آئی ہی تھی کہ معلومات بیچنے کا خواہش مند لاپتہ ہو گیا تھا۔ پاکستان نیوی کے ہیلی کاپٹر والا معاملہ سامنے آنے کے بعد کوشل کے دماغ میں کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ معلومات بیچنے والا معاملہ کوئی ٹریپ یا فیک نہیں تھا، اور اب پاکستان سے یقیناً اس منحرف اور غدار کے خلاف مشن لانچ ہو چکا ہے۔ کوشل نے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی کوتاہی کے اعتراف کے سبب ملنے والے منفی پوائنٹ اسے را کے چیف بننے کی دوڑ سے باہر کر سکتے تھے۔ کوشل تھوڑی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، کرسی پیچھے رہ گئی اور فرض شناسی جیت گئی۔ دل کڑا کر کے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ خود ہی رپورٹ ٹائپ کرنے لگی۔ رپورٹ سینڈ کرتے ہی دل و دماغ سے بوجھ یکسر اتر گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی رپورٹ کا وہ مفصل جائزہ پہلے سے ہی لے چکی تھی۔ خلیج عدن میں مصروف عمل پاک نیوی کے ہیلی کاپٹر کا رخ، منزل اور آنے جانے کا وقت ایک واضح کہانی سنا رہا تھا۔ یقیناً ہیلی کاپٹر کے ذریعے اونگا پر کوئی مشن ہی لانچ کیا گیا تھا۔ کوشل کا دماغ بڑی تیزی سے رواں تھا۔ باہر سے لانچ ہونے والے مشنز کو مقامی سہولت کاروں کی ضرورت ہوتی تھی، اور را کے پاس مصدقہ معلومات تھی کہ پاکستان کی اس خطے میں دلچسپی صرف چائنا کے دیرینہ دوست کی حد تک ہے۔ پاکستان سے لانچ ہونے والے کسی مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یقیناً مقامی سہولت کار ہائر کیے گئے ہوں گے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک کوشل چونکی۔ بھلا چائنیز نیوی پاکستانی ہیلی کاپٹر کی نقل و حرکت سے کہاں بے خبر ہو سکتی تھی؟ عین ممکن تھا کہ چائنیز کی لانچ ہونے والے پاکستانی مشن کو آشیرواد حاصل ہو۔ یہ خیال آتے ہی کینوس مزید وسیع ہو گیا۔ یہ بات تھی تو پاکستان کو مقامی سہولت کار ہائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے فطری اتحادی کے پاس کسی بھی مشن کو سپورٹ کرنے کی وافر سہولیات تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کوشل کے دماغ میں زہریلے خیالات کی خوب روانی تھی۔ کوشل نے اٹھ کر الماری سے ایک جدید قسم کا سیٹلائٹ فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند ہی سیکنڈوں میں دو طرفہ رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے بے حد واضح اور توانا مردانہ آواز ابھری، میڈم، اس دفعہ تو بٹھل کے باغ جاگ اٹھے ہیں۔ 2 دنوں میں دوسری کال آئی ہے تمہاری، کیا حکم ہے؟ کوشل نے روکھے انداز میں کہا، مجھے تو تمہاری کوتاہی پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہاتھ سے وہ پھسل کیسے گیا؟ بٹھل نے تعصب زدہ انداز میں کہا، چھوکری لوگوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا، اچانک سے غائب ہو گیا۔ پورے اونگا میں آنکھیں لگا دی ہیں، جلدی وہ نظروں میں آ جائے گا۔ آخر میں بٹھل پورا اعتماد تھا۔ کوشل نے کہا، میں آ رہی ہوں اپنی لیم کے ساتھ۔ اونگا میں اور بھی ضروری کام نکل آئے ہیں، اپنی ساری حرام زدگیاں موقف کر دو، ساری توانائیاں اس بندے کو ڈھونڈنے پر لگا دو۔ کوشل کا خود آنا بے حد ضروری تھا۔ بٹھل بڑا کایا آدمی تھا، بری طرح سے چونکا تو تھا، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ عام سے انداز میں بولا، بٹھل کھلے دل کا میزبان ہے، 1000 دفعہ آؤ، مگر صرف اس بندے کی خاطر کشٹ اٹھا رہی ہو تو مجھے صرف 48 گھنٹے دو، اس کے بعد جو جی میں آئے کر گزرنا۔ اس دفعہ کوشل بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، بٹھل اس بندے کے وارث اونگا پہنچ چکے ہیں، مجھے وارثوں کو بھی دیکھنا ہے اور اس بندے کو بھی اپنی تحویل میں لینا ہے، یہ اکیلے تمہارے گروہ سے نہیں ہو پائے گا۔ بٹھل چونکا، اونگا میں نئے لوگ آئیں اور بٹھل کو خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے میڈم، اپنی انفارمیشن کو دوبارہ چیک کرو۔ اس کے لہجے میں اپنے نیٹ ورک پر اعتماد بول رہا تھا۔ کوشل بولی، وہ بے حد خاص لوگ ہیں۔ ساتھ ہی اس نے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے بارے میں تفصیل بتائی۔ را کو اپنی ہائیڈ پالیسی کے تحت ایک دفعہ پھر جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا، اس لیے یہ معلومات آگے بڑھاتے ہوئے کوشل کو معمولی سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ بٹھل ابھی تک با اعتماد ہی ثابت ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ساحل کے مخصوص حصے تک آنے جانے کا وقت جان کر بٹھل کو کرنٹ سا لگا۔ اس مخصوص ٹائم کے تھوڑی دیر بعد ہی تو اس نے فانگ کے نامعلوم ساتھی کے ہاتھوں نہ صرف یادگار زک اٹھائی تھی، بلکہ فانگ بھی پہلی دفعہ مکمل طور سے اس کی گرفت میں آنے کے بعد اسی نامعلوم ساتھی کے سبب ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بٹھل کو 5 ساتھیوں کی ہلاکت سے زیادہ فانگ کے ہاتھ سے نکلنے کا قلق تھا۔ ساتھ ہی اس نامعلوم ساتھی کے بارے میں زبردست کھوج لگ گئی تھی کہ وہ کون تھا۔ کوشل کی زبانی پاکستانی ہیلی کاپٹر کے بارے میں جانتے ہی اس کے عیار دماغ نے پوری کہانی سمجھ لی تھی۔ اس کے سارے کھیل کو پل بھر میں لپیٹ دینے والا زبردست کھلاڑی ہی یقیناً پاکستان سے لانچ ہوا تھا، اور اس کا میزبان فانگ تھا۔ فانگ کے کراچی، گوادر اور دبئی رابطوں سے بہت سے لوگ آگاہ تھے۔ فانگ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جو خاص الخاص مخبری ہوئی تھی وہ صرف اتنی تھی کہ فانگ مخصوص وقت میں ایک مخصوص مقام کے آس پاس ہوگا۔
اور اس کے ساتھ اس کا مخصوص محافظ بھی ہوگا۔ وہ زبردست کھلاڑی غیر متوقع طور پر فانگ کے ساتھ پایا گیا تھا۔ فانگ یقیناً اس کو ہی وصول کرنے کے لیے خود گیا تھا۔ یہ سب لہجے سے بھی کم وقت میں بٹھل کے دماغ میں گھوم گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے خون کی پیاس اور فانگ کو اس کے شکنجے سے بڑے آرام سے نکال لے جانے والے اس کھلاڑی تک جان لیوا رسائی کے لیے بٹھل پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ بہترین ذریعہ فانگ کو خبر دینے والا مخبر تھا، مگر فانگ کے بچ جانے کے سبب وہ مخبر بے حد ڈرا ہوا تھا اور اس سے کوشش کے باوجود بٹھل کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تفصیل بتا کر کوشل خاموش ہو گئی۔ بٹھل کی طرف سے بھی خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو کوشل دوبارہ بولی، کیا ہوا؟ کہیں سانپ تو نہیں سونگ گیا؟ بٹھل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میڈم، میں نے کہا تھا کہ اونگا میں کوئی نیا بندہ آئے اور بٹھل کو کوئی خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مطلب؟ اس دفعہ کوشل کے چونکنے کی باری تھی۔ بٹھل نے تیزی سے یازی جمائی۔ ترپ کا پتہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کوشل نے تیز انداز میں کہا، صاف لفظوں میں بتاؤ، پاکستان سے لانچ ہونے والے افراد تمہاری نظروں میں ہیں؟ کوشل کے تنفس کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ ایسا تھا تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ارے دھیرج میڈم، دھیرج، نظروں میں نہیں ہیں تو آ جائیں گے۔ ہاں، وہ یاد آ گیا، میرا دستے راست یادو اور 2 ساتھی مال سمیت ابھی تک کوسٹ گارڈ نے نہیں چھوڑے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی تمہیں… کوشل نے زیر لب اسے ایک مردانہ گالی دیتے ہوئے کہا، 2 گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے۔ مجھے وہ بتاؤ جو میں جاننا چاہتی ہوں۔ اونگا کی شہری آبادی کے ساتھ کئی مضافاتی ٹاؤن بھی تھے جو ساحل اور پہاڑی علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ زیادہ تر یہی مضافاتی علاقے ہی جرائم پیشہ گروہوں کی آماج گاہ تھے۔ کبھی پاکستان کے قبائلی علاقے اور افغانستان جرائم پیشہ افراد کی جنت کہلاتے تھے، مگر بدلتے عالمی اور جغرافیاتی حالات و واقعات کے سبب یہ جنت کینیا، اونگا، برونڈی اور سوزی لینڈ جیسے افریقی علاقوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ منشیات، قیمتی دھاتیں، جنگلاتی لکڑی، غیر قانونی جنگلی حیات اور اس سے متعلق مصنوعات کے علاوہ نوعمر صحت مند افریقی بچوں کی اسمگلنگ کے مکروہ کاروبار پر بالادستی کے چکر میں دنیا بھر کے چھانٹے ہوئے جرائم پیشہ افراد یہاں پائے جاتے تھے۔ ظاہر ہے بالادستی کی جنگ بھی جاری تھی۔ گینگ وار کے سبب شریف اور قانون پسند افراد کی نقل مکانی کا عمل بے حد تیزی سے جاری تھا۔ فانگ بھی ایک ایسے ہی گروہ کا سرغنہ تھا۔ ایک وسیع پہاڑی علاقے کے 3 ٹاؤنز میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ اناڑی کی منزل کہیں اور تھی۔ دوسرے دن وہ اڑنے کے لیے پر تولنے لگا۔ فانگ الوداعی ملاقات کے لیے آیا تو اناڑی نے کہا، مجھے بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ تم اونگا کے سبھی معروف گینگسٹرز کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتے ہو۔ فانگ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چونک کر کہا، ہاں کیوں نہیں؟ اناڑی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ بٹھل بایا نامی انڈین گینگسٹر کو جانتے ہو؟ فانگ کو تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ تم بٹھل کی خاطر آئے ہو؟ اس کے انداز میں اچنبھا تھا۔ اناڑی مسکرایا، بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم سوالات بالکل نہیں کرتے۔ فانگ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ ہاں جانتا ہوں، بلکہ تمہاری بھی اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اناڑی کی تیز نظریں اس پر جم گئی۔ حقیقت کا ادراک ہونے میں اسے لہجہ لگا۔ فانگ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شکر ہے وہ میرے ہاتھوں مارا نہیں گیا۔ فوراً طے تک پہنچ جانے کی صلاحیت محسوس ہوتے ہی فانگ اسے اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ فانگ نے کہا، تم سوالات کی اجازت دو تو میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ اناڑی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اجازت ہے؟ جواباً فانگ بھی مسکرا دیا۔ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ بٹھل سے تم کیا چاہتے ہو؟ ایک خاص بندہ بٹھل کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بندہ بٹھل کی تحویل میں ہو۔ مجھے اس بندے تک رسائی چاہیے۔ فانگ کی آنکھوں میں چہک سے نمودار ہوئی۔ اس بندے کا نام شاید عرفان ڈوگر ہے۔ اناڑی پتھر کے سے اعصاب رکھتا تھا۔ اس کا عام سا انداز برقرار رہا۔ بلا شبہ تم ایک باخبر شخص ہو۔ فانگ پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ تمہیں چونکانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، ان معدود چند افراد میں سر فہرست ہو جن سے میں ساری زندگی میں متاثر ہوا ہوں۔ اناڑی نے اسپاٹ انداز میں کہا، مجھے اپنے قصیدے سننے سے زیادہ کام میں دلچسپی ہے۔ فانگ نے برا منہ بنائے بغیر کہا، یہ تمہارا پروفیشنلزم ہے۔ میں کسی اور میدان کا کھلاڑی ہوں اور اپنے جذبات و احساسات پر زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دوست سمجھو، میں تمہارے لیے جان بھی لڑا دوں گا۔ سچائی میں بیگا ہوا خلوص پتھر میں بھی جونک لگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ درمیان میں فانگ کے الفاظ کی باز گشت تھی۔ اناڑی کی طرف سے پہل ہوئی۔ اس کے بازو کھلے اور دونوں گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے۔ فانگ نے بڑی احتیاط سے اناڑی کی مضروب پشت کو چھوڑا تھا۔
فانگ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ڈوگر غالباً تمہارے ملک کا منحرف یا غدار ہے۔ تم جانتے ہو یا شاید نہیں جانتے، وہ کینیا سے آیا ہے، وہاں انڈینز سے محفوظ اور بااعتماد رابطے کی کوشش میں تھا، وہاں سے بٹھل کا کلیو لے کر نکلا ہے۔ سنا ہے کہ وہ کچھ حساس معلومات انڈینز کو بیچنا چاہتا ہے۔ اناڑی اس سے جدا ہوا، اب متاثر ہونے کی باری اناڑی کی تھی۔ اسی سبب پاکستان کے میزائل پروگرام پر بطور خاص نظر رکھی جاتی تھی۔ فانگ کا پٹیوں میں چھپا ہوا چہرہ مزید پھول گیا تھا۔ وہ بولا، بٹھل تک پہنچنے کا مطلب ہے وہ انڈینز کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ بٹھل را کا پالتو کتا ہے اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر فانگ کے انداز میں مایوسی آ گئی۔ ڈوگر کے پاس اگر واقعی تمہارے ملک کی کوئی حساس معلومات تھی تو وہ اب تک انڈینز کے ہاتھ لگ چکی ہوں گی۔ تمہارے ہاتھ سانپ کی کھال سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا۔ اناڑی متفق نظر آیا۔ کوئی بات نہیں، مگر ایک غدار کو اپنے قانون کے دائرے میں جکڑ کر عبرت کی مثال بنانا بھی تو ضروری ہے۔ یہاں میں تم سے متفق ہوں۔ بٹھل کے بارے میں ہمہ قسم کی معلومات میرے پاس ہیں، اس کے خفیہ ٹھکانے، ناجائز دندے، سب کچھ۔ تمہیں ہتھیار، افرادی قوت سمیت جس قسم کی مدد چاہیے اس کے لیے فانگ حاضر ہے۔ تمہاری مدد کرنے کے عوض جو معاوضہ میں نے وصول کیا ہے وہ واپس کر دوں گا۔ مجھے اس پر اب شرمندگی ہو رہی ہے۔ اناڑی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچانک فانگ پرجوش ہو گیا۔ میرا ایک خاص الخاص بندہ، بلکہ بندی کہنا بہتر ہے، بٹھل کے بے حد نزدیک ہے۔ اسے کسی خاص وقت کے لیے میں نے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تمہاری خاطر اسے استعمال کر لیتا ہوں۔ ڈوگر کے بارے میں ضرور وہ کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ راہ اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ متحرک ہو چکی تھی۔ بٹھل کی مدد سے بنایا گیا اناڑی کا خاکہ راہ کے ریکارڈ سے میچ ہو گیا تھا۔ وہ اناڑی کہنے والا یہ پاکستانی ایجنٹ دبئی میں پہلے ہی راہ کو تگنی کا ناچ نچا چکا تھا۔ راہ کے ایک ڈائریکٹر نے راہ کی بلا کہے جانے والے آنند راؤ کو طلب کیا۔ آنند راؤ کے کرسی سنبھالتے ہی ڈائریکٹر بولا، تمہیں آج کسی بھی وقت جبوتی روانہ کیا جا سکتا ہے، تیاری پکڑ لو۔ اس کے لیے یہ روانگی عام سی بات تھی۔ اس نے بڑے ہوئے ناخنوں پر نظر جماتے ہوئے کہا، پکڑ لی سر، جبوتی میں کس کی شامت آ گئی ہے؟ ڈائریکٹر نے اس پر نگاہیں جمائیں۔ لمحاتی وقفے نے آنند راؤ کو بے چین کر دیا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ ڈائریکٹر نے ڈرامائی وقفے کے بعد کہا، تمہارا ایک پرانا دوست ہے، دبئی میں اپنا تعارف غالباً اس نے اناڑی کے نام سے کرا دیا تھا۔ سنسنی کی ایک بلند و بالا لہر نے آنند راؤ کو بھگو دیا۔ خود کو اناڑی کہنے والے اس کھلاڑیوں کے کھلاڑی کا اس پر کچھ قرض باقی تھا جس کے چکانے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ اناڑی نے بھرپور انگڑائی لی۔ آج کی سب سے اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ آنند راؤ قابل فخر ایجنٹ تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بریفنگ کے لیے ساچنا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آنند راؤ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈائریکٹر نے معنی خیز انداز میں کہا، اناڑی سے ملنے کی جلدی ہے یا ساچنا سے؟ آنند راؤ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، فی الحال ساچنا سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔ ڈائریکٹر کے سامنے رپورٹس کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آنند راؤ کو ابتدائی بریفنگ کے بعد لاہے عمل طے کرنے کے لیے اس کے پاس ہی آنا تھا۔ ڈائریکٹر نے چشمہ ناک پر ٹکا کر سب سے اہم رپورٹ دیکھنی شروع کر دی۔ یہ تھوڑی دیر پہلے ہی راہ کے سب سے اہم اور حساس ترین ڈیسک سے موصول ہوئی تھی، یعنی پاکستان سے۔ یہ رپورٹ عرفان ڈوگر سے متعلق تھی۔ عرفان ڈوگر پاکستان کے میزائل پروگرام کے انچارج اور سائنسدان ڈاکٹر خلیل کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور خود بھی سائنسداں تھا۔ پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام ہمیشہ سے ہی اسرار کے پردوں میں چھپا رہا ہے۔ امداد اور قرضوں پر چلنے والے ممالک بہت سی غیر اعلانیہ پابندیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی انہی پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک تھا۔ خاص طور پر اسرائیل تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے لیے عالمی پس منظر کو کنٹرول کرنے والے بے حد حساس تھے۔ اسی سبب پاکستان کے میزائل پروگرام پر بطور خاص نظر رکھی جاتی تھی، مگر جہاں پابندیاں ہوتی ہیں دباؤ ہوتا ہے، لاوا بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ ملک کی خاطر سب کچھ تج دینے والے سر پھروں کی بھی اس بدقسمت ملک میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ سر پھرے ہر شعبے میں تھے۔ عالمی طاقتوں کو شبہ تھا کہ پاکستان میزائل پروگرام کے متوازی ایک خفیہ پروگرام بھی ہے جس کی خوشبو کے سبھی متلاشی تھے۔ انڈیا بھی ازلی دشمن ہونے کے باعث ان عالمی طاقتوں میں شامل تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔